اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع کے اندر اس چیز کا تذکرہ تھا کہ لوگوں اپنے نبی کو اذیت مت دو، جیسے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم والوں نے اذیت دی، ایسے آپ نے اپنے نبی کو اذیت نہیں دینی۔ اب مجموعی طور پر تمام مومنین کے لیے حکم ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف بٹھا لو اپنے سینوں کے اندر، اللہ کا خوف رکھو۔ جب آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا پھر آپ کو ہر چیز فائدہ دے گی، ہر آپ کی نیکی آپ کو فائدہ دے گی، ہر کام آپ کو فائدہ دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ جب اللہ کا خوف آپ کے سینوں سے نکل گیا پھر آپ جتنے بڑے بزرگ بن جائیں لیکن آپ کی بزرگی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو درست بات، سیدھی بات، صاف ستھری بات۔ ساری کی ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے نا، ان کا مجموعہ اور ساری چیزوں کا نتیجہ نکلتا ہے کس کے اوپر؟ زبان کے اوپر۔ اسی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لوگو تم مجھے یعنی مجھ محمد کو تم زبان اور شرمگاہ کی گارنٹی دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زبان درست ہوگی، زبان سے جو بات نکالو، فرمایا سدیدہ، درست بات نکالو۔ درستگی میں سب سے پہلی چیز، جب آپ بات کرتے ہیں تو بات سچی ہو، بات جھوٹی نہ ہو، اور درست استعمال کرو زبان کا۔ کیا مطلب؟ غیبت سے اس زبان کو بچا لو، چغلی سے اس زبان کو بچاؤ، اور جتنی بھی برائیاں ہیں زبان کی ان سے زبان کو بچاؤ گے تو تب بات کون سی ہوگی؟ ٹھیک بات ہوگی۔ فرمایا قولوا قولا سدیدا، جب آپ یہ والا عمل کرو گے نا، اپنی زبان کو درست رکھو گے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جب اعمال بھی درست ہو جائیں گے اور زبان بھی ٹھیک ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ یہ وہ نسخے ہیں، قرآنی نسخے، جن کے اوپر انسان عمل کرے انسان کی دنیا بھی بنتی ہے اور انسان کی آخرت بھی بنتی ہے۔ یاد رکھیں، جھوٹا آدمی جب ہوگا وہ دنیا کے اندر بھی مار کھائے گا، آخرت میں تو کھائے گا ہی کھائے گا، لیکن دنیا والوں کی نظروں کے اندر گر جائے گا۔ ایک مرتبہ جھوٹ بولیں گے، دو مرتبہ بولیں گے، تین مرتبہ، ایک مرتبہ ایک وقت ایسا آ جائے گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ انسان ہی کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اور آپ کی بات کی کوئی وقت اہمیت رہے گی ہی نہیں، لوگ کہیں گے کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو فرمایا فائدے کیا ہوں گے؟ اعمال تمہارے اللہ درست کر دے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور آخر کے اندر نتیجہ بیان کر دیا، یہ سورت کا ایک مضمون بھی تھا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا، وَرَسُولَهُ، اور اس کی رسول کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس کی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اصل کامیابی جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کے اندر ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں۔ تو فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بے شک ہم نے پیش کی الامانت، امانت، علی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے اوپر، والجبال، اور پہاڑوں کے اوپر، فابین ان یحملنها، پس پہاڑوں نے، زمینوں نے اور آسمانوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، ان یحملنها، اس کے اٹھانے سے، واشفقن منها، اور وہ اس سے خوفزدہ ہوگی، وحملها الانسان، اور یہ انسان ہے کہ اس نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب امانت کیا ہے؟
احکام شرعیہ ہیں، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ امانت کے بارے میں کل سوال ہوگا۔ احکام شرعیہ کیا ہیں؟ اللہ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں، جو حکم آپ کو دیے ہیں، عبادات، معاملات، عقائد، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ امانت ہیں، اور ان کے بارے میں یاد رکھیں، کل قیامت والے دن اللہ ضرور سوال کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ امانتیں پیش کی کس کے اوپر؟ آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، کہ آپ لوگ ان چیزوں کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ میں آپ کو کیا کرتا ہوں؟ شعور بھی دیتا ہوں، علم بھی دیتا ہوں۔ جو انسان کے پاس ہے نا، سوچنا، دیکھنا، ساری چیزیں، پہاڑوں سے کہا آپ کو دیتے ہیں، زمینوں سے کہا آپ کو دیتے ہیں، لیکن آسمانوں سے بھی اللہ نے کہا آپ کو دیتے ہیں۔ ان تینوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے بس کے اندر ان کو اٹھانا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ آپ اگر دیکھیں نا، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ قرآن اور اللہ کے احکامات، اگر آپ انہیں سطحی نظر سے دیکھیں آپ کو معمولی نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کے اندر یہ معمولی نہیں۔ قرآن کی یہ دولت معمولی دولت نہیں۔ پھر آپ عبادات میں جتنی عبادات کو اٹھا کر دیکھیں یہ معمولی نہیں، یہ انسان نے اٹھایا، یہ انسان کی ہمت تھی۔ آگے فرمایا انہو کانا ظلوما جہولا، بے شک یہ انسان ظالم اور جاہل ہے۔ کیا مطلب؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی وہ اس آیت کی توجیہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں پر حقیقی معنی کے اندر مذمت بیان کرنی نہیں ہے، انسان کی مذمت بیان کرنا مقصد یہاں پر نہیں۔ ظالم کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جو عدل اور انصاف نہ کرے لیکن اس کے اندر عدل اور انصاف کرنے کی صلاحیت پائی جائے، تو انسان کے اندر ہے صلاحیت، پائی جاتی ہے عدل و انصاف کرنے کی۔ اور جاہل کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے اندر علم سیکھنے کی صلاحیت ہو لیکن وہ علم سیکھتا نہ ہو۔ فرمایا یہ انسان کی مذمت یہاں پر بیان نہیں، یہ انسان نے اٹھایا قرآن اور اسی طرح اللہ کے احکام شرعیہ کو۔ اب یہ سارے کا سارا معاملہ کیوں کیا گیا؟ یعنی اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر یہ ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد کی، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ان سے انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ فرمایا یہ سارا معاجرہ کیوں رکھا گیا؟ اللہ اس چیز کا بیان یہاں پر کرتے ہیں، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ رجوع کرے مہربانی کے ساتھ کس کے اوپر؟ مومن مردوں کے اوپر اور مومن عورتوں کے اوپر۔ یہ نتیجہ ہے۔ فرمایا یہ سارا جو اللہ نے بنایا ہوا ہے نا نظام، اس نظام کا مقصد ہے تاکہ اللہ قیامت والے دن منکرین کو عذاب دے اور مومنین کو کیا کرے؟ نوازے۔ بس یہ مقصد ہے، یہ امانتیں دینے کا اور یہ سارے کا سارا نظام بنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ منکرین کو عذاب دے اور مومنین کو بخش دے اور نوازے انہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیمٌ رحم کرنے والا۔ لفظی ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو سیدھی سیدھی، یصلح لکم اعمالکم، تاکہ تمہارے اعمال سیدھے کرے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے تمہیں تمہارے گناہوں کو، ومن یطع اللہ ورسولہ، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے اور رسولہ اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، پس وہ کامیاب ہوا بڑی کامیابی کے ساتھ۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے پیش کی امانت، علی السماوات، آسمانوں پر، والارض، اور زمین پر، والجبال، اور پہاڑوں پر، فابین ان یحملنها، پس انہوں نے انکار کیا اس کے اٹھانے کا، واشفقن منها، اس سے خوفزدہ ہوئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، انه کان ظلوما جہولا، بے شک وہ ظالم اور جاہل ہے،
لیعذب اللہ المنافقین، یہ کیوں کیا سارا کچھ تھا کہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو، والمنافقات اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات، اور اللہ مہربانی کے ساتھ رجوع کرے مومن مردوں کے اوپر اور مومن عورتوں کے اوپر، اس لیے یہ کچھ بنایا گیا۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق